گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن ہے۔ بیاں سر شہادت دل اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ السلام علیکم، میں سیدہ امین صحرا آج 9 محرم کی صبح علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ حاضر ہوں کہ 61 ہجری کے اس تاریخی واقعے کے ذکر کے لیے جو انسانیت کی بقا اور ظلم کے خلاف برسر پیکار لوگوں کو تقویت دیتا ہے، اور وہ ایک نام، جی ناظرین، وہ ایک نام جو مظلومین جہاں کا حامی و ناصر ہے۔ یقیناً آپ آج کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ 9 محرم وہ دن ہے جب یزیدی فوج نے اپنی طرف سے حملے کا تہیہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ حق و باطل کا معرکہ سچ جائے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لشکر حق کا ایک عظیم سپہ سالار اس وقت لشکر باطل میں تھا۔ امام حسین کی جانب سے ایک رات کی مہلت طلب کی گئی، مہلت ملی تو وہ شب عاشور کہلائی، شب عبادت و دعا بن گئی۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ ساری رات خیام حسینی سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں اتنی بلند اور لگاتار تھیں کہ جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو۔ اسی عبادت کے اختتام پر جب فجر کا وقت طلوع ہوا تو امام عالی مقام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، وہ بیٹا جو شبیہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ علی اکبر اذان دیجیے۔ ادھر دہنے علی اکبر سے اللہ اکبر نکلا، ادھر لشکر باطل سے ایک مرد آزاد تڑپ کر لشکر حق کی جانب بڑھا۔ یہ وہی حر تھا جس کے لیے مولا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ اب لشکر باطل میں کوئی حق پرست نہ رہا۔ جنگ شروع ہوئی، اور ایسی کہ آج جہاں بھی حق و باطل کی بات ہوگی وہاں معرکہ کربلا کا ذکر ضرور ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 9 محرم کے دن، جس دن کربلا میں حسین اور اصحاب حسین کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، شام والوں کی بھیجی ہوئی فوجوں نے ان کے چاروں طرف گھیراؤ ڈال دیا۔ ابن مرجانہ اور عمر ابن سعد اپنی فوجوں کی کثرت پر بڑے ہی خوش تھے، اور وہ یہ گمان رکھتے تھے ناظرین کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو انہوں نے تنہا اور کمزور کر دیا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب حسین کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اہل عراق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ میرے والد اس غریب الوطن پر قربان ہو جائیں جو بے حامی و ناصر تھا۔ کربلا کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جب ذکر کربلا آتا ہے تو ہماری آنکھیں بے ساختہ گریا کرتی ہیں۔ پہلی محرم سے لے کے 8 محرم تک بے شمار واقعات آپ کو کربلا کی تاریخ میں ملیں گے، اور آپ اس کو پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، اور جو لوگ کربلا جا چکے ہیں انہوں نے خود بذات خود اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اس سرزمین پر بے شمار تاریخیں، بے شمار واقعات جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، اور آپ جب اس سرزمین پہ جائیں گے اور آپ جا کے وہاں محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کب کیا ہوا ہوگا، کس طریقے سے قیام حسینی نصب کیے گئے ہوں گے، اور پھر جب 7 محرم کا جب دن آتا ہے تو کس طریقے سے قیام حسینی کو ہٹایا جاتا ہے اور پھر ان پر پانی بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو تاریخ میں نہ صرف پڑھنے بلکہ محرم کے مہینے میں آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے کہ بنیادی طور پہ واقعہ کربلا ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کی پہچان کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ کیا حق اور کیا سچ ہے، اور دنیا بھر میں ہونے والے جتنے بھی مظلومین ہیں اور جتنے بھی ظلم ہیں اس کے خلاف
کھڑے ہونے کا ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام حسین وہ نام، وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف جوانان جنت کے سردار ہیں، جو نہ صرف نفس رسول ہیں، جو نہ صرف جگر گوشہ فاطمہ اور علی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مظلومین ہیں، جو ظلم کا شکار ہیں، جو بربریت کا شکار ہیں، جو ظالم کے زیر تسلط ہیں، ان تمام لوگوں کے بھی امام و رہبر ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایک امید ہے، ان تمام لوگوں کو یہ نام، یہ ہستی تقویت دیتا ہے کہ آؤ اٹھ کھڑے ہو ہر اس باطل کے خلاف جو تمہیں سینے سے دور کر رہا ہے، تمہیں حق سے دور کر رہا ہے، تمہیں سچ سے دور کر رہا ہے۔ 9 محرم کی صبح وہ صبح ہے کہ جب میدان کربلا میں لشکروں کی آمد شروع ہو گئی۔ اور وہ لشکر کون تھے؟ وہ لشکر وہ لوگ تھے جو امام حسین سے جنگ کا ارادہ کرتے تھے۔ کسی کو زمین کی خواہش تھی، کسی کو زر کی خواہش تھی، لیکن کسی کو جنت کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ جنت تو امام حسین کے پیچھے کھڑی منتظر تھی کہ شاید کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو مسلمان آ کر میرے امام، میرے رہبر کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ مگر لشکر پہ لشکر آتے رہے، دستوں پہ دستے آتے رہے، فوجیں جمع ہوتی رہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خیام حسینی میں آوازیں جانے لگیں کہ شاید جنگ شروع ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے مہلت کیوں مانگی، کس لیے مانگی؟ جنگ بھی تو کرنی تھی، 9 کو ہی کر لیتے، مگر نہیں۔ اس جنگ کے پیچھے جو تمام مقاصد تھے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آج کے دن مہلت طلب کرنا، اس کے پیچھے میرے امام کا کیا مقصد تھا، وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ مہلت دراصل امام نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی، ان لوگوں کے لیے مانگی تھی کہ شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے، کہ شاید کسی کو یاد آ جائے کہ سامنے نفس رسول ہے، جان بصیر ہے، کہ شاید کسی کو وہ حدیث یاد آ جائے جس میں میرے نبی نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ مہلت دراصل سامنے موجود دشمنوں کے لشکروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس ایک مرد آزاد کے لیے تھی جو اس لشکر میں موجود تھا۔ اس کو آنا تھا اس جگہ پہ آ کر، کیونکہ آپ سب نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ جناب حر علیہ السلام ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ کربلا کی جانب موڑا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں جناب حر کے دل میں یہ پچھتاوا تھا کہ جو اس وقت یہ صورتحال ہے وہ میرے وجہ سے ہے، میرے سبب ہے، میں اس کا قصوروار ہوں۔ وہ پچھتاوے کا شکار تھے، وہ ندامت کا شکار تھے، اور امام حسین ظاہر ہے امام وقت ہیں، وہ یہ بات جانتے تھے کہ سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس کا ضمیر جاگا ہوا ہے، اور وہ اس وقت فیصلے کی کیفیت میں ہے۔ بس وہ منتظر تھے کہ وہ جیسے ہی فیصلہ کرے اور ہماری طرف آ جائے تو پھر ہم دنیا کو بتائیں کہ جو ہماری طرف آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ کہنے کو مہلت مانگنا ہے، لیکن یہ مہلت دراصل امام نے لشکر والوں کے لیے مانگی اور جناب حر علیہ السلام کے لیے مانگی، جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا دیکھ لے کہ کس طریقے سے حق اور باطل آمنے سامنے جب آ جاتا ہے تو جس کا ضمیر جاگا ہوتا ہے نا، وہ پھر حق کو بھی پہچان لیتا ہے اور باطل کو بھی پہچان لیتا ہے، اور یہی ہوا اس دن۔
مہلت مانگی گئی، تمام واقعات ہوئے، آج ہی کے دن ایک امان نامہ بھی آتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا امان نامہ؟ جی ہاں، امام حسین کے لشکر کا قلب کون تھا؟ امام حسین کے لشکر کا قلب تھے حضرت عباس علیہ السلام، علمدار امام حسین، اہل بیت کی ڈھارس، جناب سکینہ کے سقہ۔ وہ امان نامہ شمر کی طرف سے بھیجا گیا حضرت عباس علیہ السلام کے لیے، اور اس میں یہ بتایا گیا، میں آپ کو مختصر کر کے بتاؤں گی کہ اس امان نامے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی والدہ یعنی بی بی ام البنین سے میری رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے آپ میرے بھانجے لگتے ہیں، تو اس نسبت سے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ واپس لوٹ جائیے یا ہماری طرف آ جائیے۔ مگر دوسری طرف شہنشاہ وفا تھا، دوسری طرف جو نفس تھا نا، اس نفس کو مولا مشکل کشا نے اپنی نمازوں میں مانگا تھا، دوسری طرف دعائے فاطمہ تھا۔ حضرت عباس علمدار نے غضبناک ہو کر اس کو ایک سخت جواب دیا اور اس کو بتلا دیا کہ میں علمدار امام حسین ہوں، میں لشکر کا قلب ہوں، میں اہل بیت کی ڈھارس ہوں۔ ایسے ہی جناب زینب کو حضرت عباس پہ مان نہیں تھا۔ بے شمار روایتیں تاریخ میں بکھری ہوئی ہیں کہ جناب زینب علیہ السلام کو حضرت عباس پہ کس قدر مان تھا، کس قدر فخر تھا، اور ہم بے شمار جگہ یہ چیزیں پڑھ بھی چکے ہیں۔ الغرض حضرت عباس نے اس امان نامے کو مسترد کر دیا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ امت محمدی رشتہ داری کی نسبت سے امان نامہ تو پیش کر رہی ہے، مگر نواسۂ رسول نظر نہیں آ رہے۔ نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کے لیے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، دستوں پہ دستے آ رہے ہیں، تازہ دم دستے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، جو بلا شبہ ایک تکلیف دہ بات ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ہماری امت یا اس وقت امت محمدیہ کیا سوچ رکھتی تھی اور کیا چاہ رہی تھی، اور کس طرح کی یہ جنگ تھی کہ نواسۂ رسول سامنے موجود ہیں، امام وقت سامنے موجود ہیں، حق سامنے موجود ہے، لیکن سب کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، سب کے قلب پر پتھر آ گئے تھے کہ وہ حق کو نہیں پہچان سکے، وہ سچ کو نہیں محسوس کر سکے۔ وہ مسلمان جو یہ کہتے تھے کہ جنگ کو جلدی ختم کرو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہے، وہی مسلمان امام حسین کے قتل کے لیے آمادہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم جلد سے جلد جنگ کو ختم کریں اور پھر ہم گھروں کو واپس جائیں، ہمیں جو بھی انعام کی ان کو خواہش تھی وہ انعام ان کو ملے۔ 9 محرم کا دن گزرتا ہے، پھر 9 محرم کی شب آتی ہے جسے ہم سب شب عاشور کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شب کیا شب تھی کہ عرش بری کے جو تارے وہ فرش کربلا پر عرش معلیٰ برپا کیے ہوئے تھے۔ جی ناظرین، اس رات امام حسین کے قیام میں سے صرف اور صرف تسبیحات اور تقدیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی خیمے میں قرآن کی تلاوت تھی، کسی خیمے میں نمازیں ادا ہو رہی تھیں، کہیں تسبیح اور تقدیس کے ورد تھے، کہیں ذکر الہی ہو رہا تھا۔ الغرض اس رات صرف اور صرف قیام حسینی میں سے ذکر الہی کی ہی آوازیں آئی ہیں۔ خدا کا ذکر ہوتا رہا جب تک فجر کا وقت نہیں آیا، اور جب فجر کا وقت آیا تو امام نے منتخب کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب کیا تھا کہ آپ آئیے حضرت بلال،
اور آ کے آپ اذان دیجیے. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کا انتخاب کیا. حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا، ہر لحاظ سے وہ شبیہ پیغمبر تھے. اپنے جوان سالہ بیٹے سے امام حسین نے کہا کہ آپ اذان دیجیے. اور جب اذان علی اکبر بلند ہوئی ہے، کربلا کی فضا میں بلند ہوئی ہے، تو قیام حسینی میں کوہرام مچ گیا. جناب زینب جو مصلی پہ بیٹھی تھیں وہ بے ساختہ تڑپ کر کہنے لگیں کہ آج کے بعد اب ہم یہ آواز نہیں سن سکیں گے. ظاہر امام کی بہن ہے، امام کی بیٹی ہیں، ان کو اندازہ تھا کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو واقعہ کربلا میں وقتاً فوقتاً آپ کو ملیں گی. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے کربلا برپا ہوئی، کس طریقے سے ظلم اور بربریت کا شکار بنایا گیا. صرف کیونکہ سامنے والے کہتے تھے کہ ہم بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اس لیے جمع ہوئے تھے کہ وہ امام حسین سے جنگ بدر کا بدلہ لے سکیں. حق اور باطل واضح ہو چکا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. یزید جو اس بات کا خواہش مند تھا کہ امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، امام حسین نے بھی بتا دیا کہ یزید جیسے ملعون کے ہاتھ پر، یزید جیسے مشرک کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی ہے. حق اور سچ کو ایک رہتی دنیا تک کے لیے قائم کیا اور ہم سب کو ایک ڈیفینیشن دے دی، ایک مثال دے دی جس سے ہمیں پتہ چلا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین